وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود اور عہد شکنی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیما یاد دلا رہے ہیں کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں، اور اس وعدے کو پورا کرنے اور منوانے کے لیے میں نے بطور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ اور جگہ ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی جب ہم نے ان بنی اسرائیل کے سروں پر سائبان کی طرح پہاڑ لا کھڑا کیا اور یہ یقین کر چکے کہ وہ اب گر کر انہیں کچل ڈالے گا، اس وقت ہم نے کہا ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھام لو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے۔ طور سے مراد پہاڑ ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت میں ہے، اور جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے، اور یہی ظاہر ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر رویدگی ہوتی ہو۔ حدیث فتون میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا اس وقت یہ پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا کہ اب تو احکامات سنیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سجدے سے انکار کرنے کے باعث ان کے سر پر پہاڑ آ گیا، لیکن اسی وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے کنکھیوں سے اوپر کو دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا لیا۔ اسی وجہ سے وہ اسی سجدے کو پسند کرتے ہیں کہ آدھا دھڑ سجدے میں ہو اور دوسری طرف سے اونچے دیکھ رہے ہوں۔ جو ہم نے دیا اس سے مراد تو تورات ہے، قوت سے مراد اطاعت ہے، یعنی تورات پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ تم پر پہاڑ گرا دیا جائے گا، اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو، یعنی تورات پڑھتے پڑھاتے رہو۔ لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ میثاق، اتنے اعلیٰ عہد اور اس قدر زبردست وعدے کی بھی کچھ پرواہ نہ کی اور عہد شکنی کی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ توبہ قبول نہ فرماتے اور انبیاء کے سلسلے کو برابر جاری نہ رکھتے تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا۔ اس وعدے کو توڑنے کی بنا پر دنیا اور آخرت میں تم برباد ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یقیناً اے بنی اسرائیل، تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں، پہلے اور بعد کے آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کا عبرتناک انجام۔ اس واقعے کا بیان پوری تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آئے گا، جہاں اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وہیں اس کی تفسیر بھی پوری بیان ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ایلا بستی کے باشندے تھے، ان پر ہفتے کے دن کی تعظیم ضروری کی گئی تھی۔ اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا اور حکم باری تعالیٰ سے مچھلیاں اسی دن بکثرت آیا کرتی تھیں، تو انہوں نے ہیلا کیا، گڑھے کھود لیے، رسیاں اور کانٹے ڈال دیے۔ ہفتے والے دن وہ آ گئیں، یہاں پھنس گئیں، اتوار کی رات کو جا کر پکڑ لیا۔ اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں صورتیں نہیں بدلی تھیں بلکہ دل مسخ ہو گئے تھے۔ یہ صرف بطور مثال کے ہے، جیسے عمل نہ کرنے والے علماء کو گدھوں سے مثال دی ہے، لیکن یہ قول غریب ہے۔
یعنی قابل قبول تو نہیں، اور قرآن کریم کے واضح الفاظ کے بھی خلاف ہے۔ اس آیت پر پھر سورہ اعراف کی آیت وَاسْأَلْهُمْ إِلَى آخِرِهِ پر اور وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ پر نظر ڈالو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر بن گئے اور بوڑھے سور ہو گئے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام مرد عورت دم والے بندر ہو گئے تھے۔ آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جو لوگ انہیں اس مکر و حیلے سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے ہی سے تمہیں منع کرتے تھے، تو وہ سر ہلاتے تھے یعنی ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ 3 دن سے زیادہ کوئی مسخ شدہ قوم زندہ نہیں رہتی۔ یہ سب بھی 3 دن میں ہی یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے، کھانا پینا اور نسل سب منقطع ہو گئی۔ یہ تو جانور ہیں جو اسی طرح پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کرتے ہیں اور جسے جس طرح کا چاہے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب و غصے سے اور اپنی پکڑ دھکڑ سے اور اپنے دنیاوی اور اخروی عذابوں سے ہمیں نجات دے، آمین۔ خاسئین کا معنی ذلیل اور کمینہ ہے۔ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے جو بیان کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ان پر جمعے کی عزت و ادب کو فرض کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتے کا دن رکھا۔ اس دن کی عزت کے طور پر ان کا شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا۔ ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھیں اور اچھلتی کودتی رہتی تھیں، باقی دنوں میں کوئی نظر بھی نہیں آتی تھیں۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے یہ حیلہ نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا۔ اتوار والے دن جا کر نکال لایا اور پکا کر کھائی، اور لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے۔ آخر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس حیلے کو پسند کیا اور اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لاتے۔ کچھ لوگ جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے، لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کو شکار ہی نہیں کھیلتے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ ان شکار کھیلنے والوں اور ان منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور ہو گیا جو مصلحت وقت برتنے والے اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والے تھے۔ وہ نہ تو ان کا پورا ساتھ دیتے، نہ ان کا شکار کھیلتے تھے، نہ شکاریوں کو روکتے تھے، بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کریں گے یا سخت عذاب کریں گے، اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے، انہیں منع کر چکے، جب نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑو۔ منع کرنے والے جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں اس لیے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ بالآخر اس مسلم جماعت نے اس حیلہ ساز فرقے کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور ایک دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا، اور ایک دروازہ ان حیلہ جو نافرمانوں کے لیے۔ اس پر بھی ایک مدت اسی طرح گزر گئی۔ ایک دن جب یہ مسلمان سو کر اٹھے، دن چڑھ گیا لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لوگ حیران تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب زیادہ دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ عورتوں اور بچوں سمیت بندر بن گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہے، اور اندر وہ تمام انسان بندر کی صورتوں میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بچہ ہے وغیرہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ عتاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو مصلحت پسند انہیں منع نہ کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور میل جول ترک نہ کیا تھا۔ صرف وہی لوگ باقی بچے جو منع کرتے رہے اور ان سے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔
یہ تمام اقوال اور قرآن کریم کی کئی ایک آیات وغیرہ شاہد یعنی گواہ ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی صورتیں بدل دی گئی تھیں، سچ مچ بندر بنا دیے گئے تھے، نہ یہ کہ معنوی مسخ تھا، یعنی ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے، جیسے مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ٹھیک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا، اور ظاہری صورتیں بھی ان کی ان بد جانوروں جیسی ہو گئیں۔ واللہ اعلم۔ فجعلناها میں ہا کی ضمیر کا مرجع قردہ ہے، یعنی ہم نے ان بندروں کو عبرت کا سامان بنایا، یا اس کا مرجع حیتان ہے، یعنی ان مچھلیوں کو، یا اس کا مرجع عقوبہ ہے، یعنی اس سزا کو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مرجع قریہ ہے، یعنی اس بستی کو ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرتناک امر بنایا۔ اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ قریہ مراد ہے، اور قریہ سے مراد اہل قریہ یعنی اس بستی کے رہنے والے وہ لوگ جنہیں اللہ نے بندر اور سور بنا دیا۔ نکالن کہتے ہیں عذاب و سزا کو، جیسے اور جگہ ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سبب بنایا آگے پیچھے والی بستیوں کے لیے، جیسے اور جگہ ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کیا اور اپنی نشانیاں بیان فرمائی تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ اور ارشاد ہے اولم یروا انا نأتی الارض، اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کی موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرتناک واقعہ دلیل راہ بن جائے۔ گو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلوں پچھلوں کے لیے یہ ایک سبق ہے، لیکن ظاہر ہے گزرے ہوئے اگلے لوگوں کے لیے یہ واقعہ گو کتنا ہی زبردست عبرتناک ہو دلیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ تو گزر چکے۔ تو صحیح قول یہی ہے کہ یہاں مراد مکان اور جگہ ہے، یعنی آس پاس کی بستیاں، اور یہی تفسیر ہے ابن عباس اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ کی، واللہ اعلم۔ اور یہ بھی معنی بیان کیے ہیں کہ ان کے اگلے گناہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے ایسے گناہوں کے لیے ہم نے اس سزا کو عبرت کا سبب بنایا، لیکن صحیح قول وہی ہے جس کی صحت ہم نے بیان کی، آس پاس کی بستیاں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور ہم نے ہلاک کر دیا انہیں جو تمہارے اطراف ہیں۔ اور فرمان ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمان ہے أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ، الغرض یہ عذاب ان کے آنے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک سبق ہے، اور اسی لیے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی یہ بعد کے آنے والے پرہیزگاروں کے لیے عبرت کا سامان ہے، یہاں تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کہ یہ لوگ ڈرتے رہیں کہ جو عذاب و سزا ان پر ان کے ہیلوں کی وجہ سے اور ان کے مکر و فریب سے حرام و حلال کر لینے کے باعث نازل ہوئی، اب جو ایسا کرے گا ایسا نہ ہو کہ وہی سزا اور وہی عذاب ان پر بھی آ جائیں۔ ایک صحیح حدیث میں امام ابو عبداللہ ابن بطہ رحمہ اللہ نے وارد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، یعنی تم لوگ وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں حیلہ جوئی سے بچو۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ گائے ذبح کرنے کا قصہ، اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا مالدار اور تونگر تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثے کی دھن میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں تاکہ اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔
بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بھکیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھانڈ بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا، اور ان قلعے والوں پر تہمت رکھی اور ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ سر ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ایک گائے ذبح کر لو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ کا گائے کے ذبیحہ کا حکم؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، مسائل شرعیہ کے موقع پر مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہے، نہ بچی ہے، جوان عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں بھلی لگتی ہے۔ پھر کہنے لگے موسیٰ ایسی گائیں بھی بہت ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، ایک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب نکلے ایسی گائے ڈھونڈنے کو، وہ صرف ایک لڑکے کے پاس سے ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرمانبردار تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی قیمت دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ یعنی 30,000 ہی دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، جب میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کو جاننے اور ان کی راحت رسانی کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتے ہیں اور اسے یہ گائے عطا فرماتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوا اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آخر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا، اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول یعنی اس لڑکے کے چچا جس کو اس لڑکے نے قتل کیا تھا کہ جسم سے لگایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے، میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ لگ گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔
یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں کا یہ واقعہ ہے جس کی تصدیق یا تکذیب ہم نہیں کر سکتے، ہاں روایت کرنا جائز ہے۔ تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردے کو زندہ کر دیا، اور اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا، اور ایک ابھرنے والا فتنہ دب گیا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس گائے کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہے نہ بچی، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے، پس اب جو تمہیں حکم دیا گیا بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اے موسیٰ اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن بالآخر حکم کو مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی۔ بنی اسرائیل کی سرکشی، سرتابی اور حکم الہی، امر الہی میں وضاحت کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حکم پاتے ہی اس پر عمل نہ کر ڈالا، بلکہ شقیں نکالنے اور بار بار سوال کرنے لگے۔ پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا، نہ تو وہ بڑھیا ہے نہ بالکل کم عمر ہے، بلکہ درمیانی عمر کی ہے۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں اس کا رنگ بیان کیا گیا کہ وہ زرد رنگ کی ہے اور چمکدار رنگ ہے جو دیکھنے والوں کے من بھائے۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد سخت سیاہ رنگ ہے، لیکن اول قول ہی صحیح ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اس کی شوخی اور چمکیلے پن سے وہ مثل کالے رنگ کے لگتا تھا۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس گائے کا رنگ اس قدر شوخ اور گہرا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا گویا سورج کی شعاعیں اس سے اٹھ رہی ہیں۔ تورات میں اس کا رنگ سرخ بیان کیا گیا ہے، لیکن شاید یہ عربی کرنے والوں کی غلطی ہے، واللہ عالم۔ چونکہ اس رنگ اور اس عمر کی گائیں بھی انہیں بکثرت نظر آئیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، کوئی اور نشانی بھی پوچھیے تاکہ شبہ مٹ جائے، اور انشاءاللہ اب ہمیں رستہ مل جائے گا۔ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں قیامت تک پتہ نہ چلتا، اور اگر یہ سوالات ہی نہ کرتے تو اتنی سختی ان پر نہ ہوتی، بلکہ جس گائے کو ذبح کر دیتے کفایت ہو جاتی۔ یہ مضمون ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے، لیکن اس کی سند غریب ہے۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا کلام ہے، واللہ عالم۔ اب کی مرتبہ اس کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ حل میں نہیں جتی، پانی نہیں سینچا، اس کے چمڑے پر کوئی داغ دھبا نہیں، ایک رنگی ہے، سارے بدن میں کہیں دوسرا رنگ نہیں، اس کے ہاتھ، پاؤں اور کل اعضاء بالکل درست اور توانا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں، ہاں کھیتی کا کام کرتی ہے، لیکن پانی نہیں پلاتی، مگر یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ
ذلول کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ہل نہیں جوتتی اور نہ پانی پلاتی ہے، نہ اس میں کوئی داغ دھبا ہے۔ اب اتنی بڑی کدو کاش کے بعد بادل نہ خواستہ وہ اس کی قربانی کی طرف متوجہ ہوئے، اسی لیے فرمایا کہ ذبح کرنے کے قریب نہ تھے اور ذبح نہ کرنے کے بہانے ٹٹولتے تھے۔ کسی نے تو کہا ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کو اپنی رسوائی کا خیال تھا کہ نہ جانے کون قاتل ہو۔ بعض کہتے ہیں اس کی قیمت سن کر گھبرا گئے تھے، لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کل 3 دینار اس کی قیمت لگی تھی، لیکن یہ 3 دینار والی اور گائے کے وزن کے برابر سونے والی دونوں روایتوں میں اسرائیلی روایتیں ہیں۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ ان کا ارادہ بجاوری حکم کا تھا ہی نہیں، لیکن اب اس قدر وضاحت کے بعد اور قتل کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ حکم ماننا ہی پڑا، واللہ عالم۔ اس آیت سے اس مسئلے پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو بلا دیکھے ادھار دینا جائز ہے، اس لیے کہ صفات کا حصر کر دیا گیا کہ اوصاف پورے بیان کر دیے گئے، جیسے کہ امام مالک، اوزاعی، امام لیث، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔ اگلوں کا اور پچھلوں کا، اور اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی عورت کسی اور عورت کے اوصاف اس طرح اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ نیز ابو داؤد کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے اونٹوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں، قتل خطا میں اور اس قتل میں جو مشابہ عمد کے ہے۔ ہاں ابو حنیفہ اور دوسرے کوفی اور امام سفیان ثوری وغیرہ بیع سلم کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اوصاف و احوال پوری طرح ضبط نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ابن مسعود، حذیفہ بن یمان اور عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی منقول ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صحیح بخاری میں ادارأتم کے معنی تم نے اختلاف کیا کہ ہیں، مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ مسیب ابن رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص 7 گھروں میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ظاہر کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی 7 گھروں میں گھس کر بھی کوئی برائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کر دیں گے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ یہاں وہی واقعہ چچا بھتیجے کا بیان ہو رہا ہے جس کے باعث انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگاؤ۔ وہ ٹکڑا کون سا تھا؟ اس کا بیان نہ تو قرآن میں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، اور نہ ہمیں اس کے معلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہے، نہ معلوم نہ ہونے سے کوئی نقصان ہے۔ سلامتی روی اسی میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں، ہم بھی اس کی تلاش و تفتیش میں نہ پڑیں۔ گو بعض نے کہا ہے کہ وہ عضروف کی ہڈی نرم تھی، کوئی کہتا ہے کہ ہڈی نہیں بلکہ ران کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے زبان کا گوشت، کوئی کہتا ہے دم کا گوشت وغیرہ۔ لیکن ہماری بہتری اسی میں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے ہم بھی مبہم رکھیں۔ اس ٹکڑے کے لگتے ہی وہ مردہ جی اٹھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی سے کیا، اور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اسی کو بنایا۔ اس صورت میں 5 جگہ مرنے کے بعد جینے کا بیان ہوا ہے۔ ایک تو آیت ثم بعثناکم من بعد موتکم میں، اور دوسرے اس قصے میں، اور تیسرے ان کے قصے میں جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے اور ایک اجاڑ بستی پر ان کا گزر ہوا تھا، جس کا بیان آگے انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا۔ چوتھے ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کے مار ڈالنے کے بعد زندہ ہو جانے میں، اس کا بھی ذکر آگے سورہ بقرہ میں آئے گا۔ 5ویں زمین کی مردنی یعنی اس کے مردہ ہو جانے کے بعد رویدگی کو موت و زیست سے تشبیہ دینے میں، اس کا بھی ذکر اپنے مقام پر اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں آئے گا۔
ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ کی ایک حدیث میں ہے کہ ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح جلائیں گے، یعنی انہیں کس طرح زندہ کریں گے؟ فرمایا کبھی تم اجاڑ زمین پر گزرے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا پھر کبھی اسے سرسبز و شاداب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اسی طرح موت کے بعد زیست ہے، یعنی زندگی۔ قرآن میں اور جگہ ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی ان منکرین کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں، اور جس میں ہم کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کرتے ہیں اور چاروں طرف نہروں کی ریل پیل کر دیتے ہیں، اور وہ ان پھلوں کو مزے مزے سے کھاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا پیدا کیا ہوا نہیں، کیا پھر بھی یہ شکر گزاری نہ کریں گے؟ کوئی زخمی شخص اگر کہے کہ فلاں شخص نے مجھے برانگیختی کے باعث قتل کیا ہے، تو اس کا یہ قول ثبوت سمجھا جائے گا۔ اس مسئلے پر اس آیت سے استدلال کیا گیا، اور امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کو اس سے تقویت پہنچائی گئی ہے، اس لیے کہ مقتول کے جی اٹھنے کے بعد اس نے دریافت کرنے پر جسے قاتل بتایا اسے قتل کیا گیا، اور مقتول کا قول باور کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ دم آخر ایسی حالت میں انسان عموماً سچ ہی بولتا ہے، اور اس وقت اس پر تہمت نہیں لگائی جاتی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لونڈی کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا اور اس کے کڑے اتار لے گیا۔ جب اس کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تو آپ نے فرمایا اس لونڈی سے پوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تجھے فلاں نے مارا، فلاں نے مارا؟ وہ اپنے سر کے اشارے سے انکار کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب اسی یہودی کا نام آیا تو اس نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ چنانچہ اس یہودی کو گرفتار کیا گیا، اور اس سے باصرار پوچھنے پر اس نے اقرار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اسی طرح دو پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جب یہ برانگیختی کے باعث ہو تو مقتول کے وارثوں کو قسم کھلائی جائے گی بطور قسامہ کے، لیکن جمہور اس کے مخالف ہیں اور مقتول کے قول کو اس بارے میں ثبوت نہیں جانتے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل اے بنی اسرائیل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پتھر دل لوگ کون ہیں؟ اس آیت میں بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے کہ اس قدر زبردست معجزے اور قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پھر بھی بہت جلد تمہارے دل سخت پتھر جیسے بن گئے۔ اسی لیے ایمان والوں کو اس طرح سختی سے روکا گیا اور کہا گیا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یعنی کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ جب ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کے نازل کردہ حق سے کانپ اٹھیں اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل زمانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے اور ان میں کے اکثر فاسق ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس مقتول کے بھتیجے نے بھی اپنے چچا کے دوبارہ مرنے کے بعد اس کی تکذیب کی اور کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، اور پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل بھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں۔ بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، گو وہ بہنے کے قابل نہ ہو۔ بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے دل
کسی واعظ و نصیحت سے، کسی پند و موعظت سے نرم ہی نہیں ہوتے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں ادراک اور سمجھ ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا، یعنی ساتوں آسمان اور زمینیں اور ان کی تمام مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اے انسانوں ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ حلم و بردباری اور بخشش و عفو والے ہیں۔ ابو علی جبائی نے پتھر کے خوف سے گر پڑنے کی تعویل اولوں کے برسنے سے کی ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ رازی بھی غیر درست بتاتے ہیں، اور فی الواقع یہ تعویل صحیح بھی نہیں، کیونکہ اس میں دلیل کے بغیر لفظی معنی کو چھوڑنا لازم آتا ہے۔ واللہ عالم۔ نہر بہہ نکلنا زیادہ رونا ہے، پھٹ جانا اور پانی کا نکلنا اس سے کم رونا ہے۔ گر پڑنا دل سے ڈرنا ہے، بعض کہتے یہ ہیں کہ مجازن کہا گیا، جیسے اور جگہ ہے یرید ان ینقض، یعنی دیوار گر پڑنا چاہ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ مجازن ہے، حقیقتاً دیوار کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ رازی اور قرطبی کہتے ہیں ایسی تعویلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو صفت جس چیز میں چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا فرمان ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کے اٹھانے سے مجبوری ظاہر کی اور ڈر گئے۔ اوپر آیت گزر چکی کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور جگہ ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی ستارے اور درخت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرمایا يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ، اور فرمایا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، یعنی زمین و آسمان نے کہا کہ ہم اے اللہ خوشی خوشی حاضر ہیں۔ اور جگہ ہے کہ پہاڑ بھی قرآن سے متاثر ہو کر ڈر کے مارے پھٹ جاتے ہیں۔ اور جگہ فرمان ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، یعنی گنہگار لوگ بروز قیامت اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے اے ہمارے جسم کے اعضا ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ احد پہاڑ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب ممبر بنا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکے کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن دے گا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی آیات و احادیث ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ادراک و حس یعنی احساس ہے، اور یہ تمام حقیقت پر محمول ہے نہ کہ مجاز پر۔ آیت میں لفظ او کے بارے میں اس کی بابت قرطبی اور رازی تو کہتے ہیں کہ یہ تخییر کے لیے ہے، یعنی اس کے دلوں کو خواہ پتھر جیسے سخت سمجھ لو خواہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ رازی نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ ابہام کے لیے ہے، گویا مخاطب کے سامنے باوجود ایک بات کا پختہ علم ہونے کے دو چیزیں بطور ابہام پیش کی جا رہی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بعض دل پتھر جیسے اور بعض اس سے بھی زیادہ سخت، واللہ عالم۔ اس لفظ کے جو معنی یہاں پر ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اس پر تو اجماع ہے کہ او شک کے لیے نہیں، یا تو یہ معنی میں واو کے ہے، یعنی ان کے دل پتھر جیسے اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، جیسے لا تطع منہم آثما او کفورا، یعنی اے نبی ان میں سے گنہگار سخت ناشکرے کی پیروی نہ کیجیے۔ اس میں اور عذرن او نذرا میں شاعروں کے اشعار میں بھی او واو کے معنی میں جمع کے لیے آیا ہے، یا او یہاں معنی میں بل یعنی بلکہ کے ہے، جیسے کہ خشیت اللہ او اشد خشیہ۔ یہ منافق لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس آیت میں اور ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون میں ہے، یعنی ہم نے یونس علیہ السلام کو پھر مچھلی کے پیٹ سے نکال کر
1,00,000 اور اس سے بھی زیادہ کی جانب بھیجا۔ اور اللہ کے فرمان فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ 2 قوس یعنی 2 کمان اور اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام سے معراج کی رات قریب ہونا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر جیسے ہیں یا سختی میں تمہارے نزدیک اس سے بھی زیادہ۔ بعض کہتے ہیں صرف مخاطب پر ابہام ڈالا گیا ہے، اور یہ شاعروں کے شعروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ باوجود پختہ علم و یقین کے صرف مخاطب پر ابہام ڈالنے کے لیے ایسا کلام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی ہم یا تم صاف ہدایت یا کھلی گمراہی پر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ہدایت پر ہونا اور کفار کا گمراہی پر ہونا یقینی چیز ہے، لیکن مخاطب کے ابہام کے لیے اس کے سامنے کلام مبہم بولا گیا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل ان 2 سے خارج نہیں، یا تو وہ پتھر جیسے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی بعض ایسے اور بعض ایسے۔ اس قول کے مطابق یہ قول بھی ہے کَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، پھر فرمایا او کَصَيِّبٍ، اور فرمان ہے کَسَرَابٍ، پھر فرمایا او کَظُلُمَاتٍ۔ مطلب یہی ہے کہ بعض ایسے اور بعض ایسے، واللہ عالم۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، ایسے کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا یہ جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتے ہیں؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کلام اللہ میں تحریف یعنی اس کو بدل ڈالنا یہود کا شیوا ہے۔ اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نا امیدی دلا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں دیکھتے ہوئے اپنے دلوں کو سخت پتھر جیسے بنا لیا، اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی اس کی تحریف اور تبدیلی کر ڈالی، تو ان سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ ٹھیک اس آیت کی طرح اور جگہ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ إِلَى آخِرِهِ، یعنی ان یہودیوں کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی اور ان کے دل سخت کر دیے، کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی، اور جب وہ پاک صاف ہو کر روزہ رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہاڑ پر جا کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا۔ جب یہ واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے تورات میں تحریف کی تھی، یہی عام معنی ٹھیک ہیں، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اور اس بد خصلت والے دوسرے یہودی بھی۔ قرآن میں اور جگہ ہے فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یعنی اے نبی مشرکوں میں سے کوئی اگر آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔
تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنیں بلکہ قرآن سنیں۔ تو یہاں بھی کلام اللہ سے مراد تورات ہے۔ یہ تحریف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علماء تھے۔ رسول اللہ کے اوصاف ان کی کتاب میں تھے، ان سب میں انہوں نے تعویلیں کر کے اصل مطلب سے دور کر دیا تھا۔ اسی طرح حلال کو حرام، حرام کو حلال، حق و باطل، باطل کو حق کر دیا کرتے تھے۔ رشوتیں لینے اور غلط مسائل بتانے کی عادت ڈال لی تھی۔ ہاں کبھی کبھی جب رشوت ملنے کا امکان نہ ہوتا، ریاست کے جانے کا خوف نہ ہوتا، مریدوں سے الگ ہوتے تو حق بات بھی کہہ دیا کرتے۔ مسلمانوں سے ملتے تو کہہ دیا کرتے کہ تمہارے نبی سچے ہیں، یہ برحق رسول ہیں، لیکن پھر آپس میں بیٹھ کر کہتے کیوں عرب سے یہ باتیں کہتے ہو، پھر تو یہ تم پر چھا جائیں گے، اللہ کے ہاں بھی تمہیں لاجواب کر دیں گے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بے وقوف یہودیوں کو کیا اتنا علم نہیں کہ ہم تو پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے ایک حصے میں ایمان لاؤ، پھر دوسرے میں کفر کرو، تاکہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں۔ یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے گروہ کو بتانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی یہ چالاکی نہ چلی اور یہ راز اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا گو تم چھپاؤ لیکن مجھ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تم یہ جو چپ کے اپنے گروہ سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ، اور تم جو اپنی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہو، تو تمہارے اس برے کام سے میں بخوبی آگاہ ہوں، اور تم جو اپنا ایمان ظاہر کرتے ہو اس تمہارے اعلان کی حقیقت کا علم بھی مجھے اچھی طرح حاصل ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور ان یہودیوں میں بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ لفظ امی کی وضاحت۔ امی کے معنی وہ شخص جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو، امیون اس کی جمع ہے۔ رسول اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت امی بھی آئی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ بھی لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ الی آخر الآیہ، کہ آپ اے نبی اس سے پہلے نہ تو پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید ان باطل پرستوں کی شبہ کی گنجائش ہو جاتی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے، ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب، مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے اور کبھی اتنا۔ پہلی بار تو رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں کو 3 بار نیچے کی طرف جھکایا، یعنی 30 دن کا، اور دوبارہ پھر ایسے ہی کیا، لیکن تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کا حلقہ کر لیا، یعنی 29 دن کا۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اور ان کے وقت حساب کتاب پر موقوف نہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں ان پڑھ آدمی کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ یہاں پر امی انہیں کہا گیا ہے جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تصدیق کی تھی، نہ کسی کتاب کو مانا تھا، اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو اوروں سے کتاب اللہ کی طرح منوانا چاہتے تھے۔ لیکن اول تو یہ قول محاورات عرب کے خلاف ہے، دوسرا یہ کہ اس قول کی سند ٹھیک نہیں۔ امانی کے معنی باتیں اور اقوال،
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کذب آرزو جھوٹ باندھ لینے کے معنی بھی کیے گئے ہیں۔ تلاوت اور ظاہری الفاظ کے معنی بھی مروی ہیں، جیسے قرآن مجید میں اور جگہ ہے الا اذا تمنا، یہاں تلاوت کے معنی میں صاف ہیں۔ شعراء کے شعروں میں بھی یہ لفظ تلاوت کے معنی میں ہے، اور وہ صرف گمان ہی پر ہیں، یعنی حقیقت کو نہیں جانتے اور ناحق کا گمان کرتے ہیں اور اوٹ پٹانگ فضول باتیں بناتے ہیں۔ پھر یہودیوں کی ایک دوسری قسم کا بیان ہو رہا ہے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور مریدوں کا مال ڈکارتے یعنی ہڑپ کرتے تھے۔ ویل کیا چیز ہے؟ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں، اور جہنم کے گڑھے کا نام بھی، جس کی آگ تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو پگھل جائیں۔ لیکن اس سلسلے میں وارد شدہ سند کے اعتبار سے حدیث بالکل منکر و ضعیف ہے۔ ویل کے معنی سخت عذاب، سخت برائی، ہلاکت، افسوس، درد، دکھ، رنج و ملال وغیرہ کے بھی آتے ہیں۔ ویل، ویح، ویس، ویح، ویکھا، ویبا سب ایک ہی معنی میں ہیں، گو بعض نے ان الفاظ کے جدا جدا معنی بھی کیے ہیں۔ لفظ ویل نکیرہ ہے اور نکیرہ مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن چونکہ یہ معنی میں بد دعا کے ہے اس لیے اسے مبتدا بنا دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے نصب دینا بھی جائز لکھا ہے، لیکن ویلن کی قراءت نہیں۔ یہاں پر یہودیوں کے علماء کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کا کلام کہتے تھے اور اپنے گروہ کو خوش کر کے دنیا کماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو، اللہ تعالیٰ کی تازہ کتاب یعنی قرآن مجید تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ یعنی تورات میں تحریف کی، اس کو بدل دیا، اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے پھیلایا، پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب قرآن مجید کو چھوڑ کر ان کی تحریف شدہ کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے دریافت کرتے پھرو۔ تھوڑے مول سے مراد تمام دنیا کا مال مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں اس کی قدر و قیمت کچھ نہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں وہ بے حد حقیر چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کی باتوں کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں، ہلاکت اور بربادی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور یہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو بے علمی سے اللہ تعالیٰ کے ذمے باتیں گھڑ لیا کرتے ہو۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہنم کا عذاب 40 دن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ 40 دن اپنا آگ میں رہنا مانتے تھے، کیونکہ یہ دھوکہ انہیں اس سے لگا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت تک 40 سال کا راستہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے، یعنی آپ کی امت۔ رسول اللہ نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، نہیں، بلکہ تم ہی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فتح خیبر کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں بطور ہدیے کے بکری کا پکا ہوا زہر آلودہ گوشت آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو۔ پھر ان سے پوچھا، تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے۔ انہوں نے کہا، بجا ارشاد ہوا، وہی ہمارا باپ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، اگر جھوٹ بھی کہیں گے تو آپ کے سامنے نہ چل سکے گا، ہم تو آزما چکے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، کچھ دن تو ہم ہیں، پھر آپ کی امت۔ رسول نے فرمایا، دور ہو جاؤ، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا، اچھا بتاؤ، اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیوں؟ کہا، اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز نقصان نہ دے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ روایت بخاری، مسند احمد، نسائی وغیرہ میں ہے۔ جنتی اور جہنمی کون؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال سراسر برے ہیں، جو نیکیوں سے خالی ہاتھ ہے، وہ جہنمی ہے، اور جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کرے، وہ جنتی ہے۔ جیسے اور جگہ ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب الآیات، یعنی نہ تو تمہارے منصوبے اے مسلمانوں چل سکیں اور نہ اہل کتاب کے۔ ہر برائی کرنے والا اپنی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہر بھلائی والا اپنی نیک کاری کا، برے کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور بھلے کا کوئی عمل برباد نہ ہوگا، نہ مرد کا نہ عورت کا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہاں برائی سے مطلب کفر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مراد شرک ہے۔ ابو وائل، ابو العالیہ، مجاہد، عکرمہ، حسن، قتادہ، ربیع بن انس رحمہم اللہ سے یہی مروی ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، مراد کبیرہ گناہ ہے جو پے در پے ہو کر دل کو گندا کر دیں۔ پھر ایمانداروں کا حال بیان فرمایا ہے کہ جو تم ایسے عمل نہیں کرتے، بلکہ تمہارے کفر کے مقابلے میں ان کا ایمان پختہ ہے، اور تمہاری بدعمالیوں کے مقابلے میں ان کے پاکیزہ اعمال مستحکم ہیں، انہیں ابدی یعنی ہمیشگی والی راحتیں اور ہمیشہ والی جنتیں ملیں گی۔ اللہ کے عذاب اور ثواب دونوں پائیدار اور برحق ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور آتش جہنم سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان اعمال کی توفیق بخشیے جو ہمیں جنت میں لے جائیں، اور ان اعمال سے ہمیں بچا لیجئے جو ہمیں جہنم رسید کریں۔ آمین۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ بنی اسرائیل کو جو احکام دیے گئے اور ان سے جن چیزوں پر عہد لیا گیا، ان کا بیان ہو رہا ہے، اور ان کی عہد شکنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں حکم دیا تھا کہ وہ توحید کو تسلیم کریں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ نہ صرف بنو اسرائیل کو بلکہ تمام مخلوق کو یہی حکم ہوا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی اور تمام رسولوں کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ قابل عبادت میرے سوا اے میرے بندو اور کوئی نہیں، سب لوگ میری ہی عبادت کیا کریں، یعنی اللہ کی۔ اور فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطل سے بچو۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ کے تمام حقوق میں بڑا حق یہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔
پھر حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کے بعد حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ بندوں کے حقوق میں ماں باپ کا حق چونکہ بہت بڑا ہے، اسی لیے پہلے ان کا حق بیان ہوا۔ اور جگہ ارشاد ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی احسان مان۔ اور جگہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی آپ کے رب کا ہی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرتے رہو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کس کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ تو پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم۔ اس آیت میں ہے لا تعبدون، فرمایا اس لیے کہ اس میں بنسبت لا تعبدو کے مبالغہ زیادہ ہے۔ یہ خبر ہے معنی میں طلب کے۔ بعض لوگوں نے اللہ تعبدو بھی پڑھا ہے۔ ابی ابن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے کہ وہ لا تعبدو پڑھتے تھے۔ یتیم ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کا سرپرست باپ نہ ہو۔ مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہوں۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ سورہ نساء کی اس معنی کی آیت میں آئے گی۔ پھر فرمایا لوگوں کو اچھی باتیں کہا کرو، یعنی ان کے ساتھ نرم کلامی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو، بھلی باتوں کا حکم دو، برائی سے روکو۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بردباری درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شیوا بنا لو، یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، نیز مسلم میں بھی ہے، آپ نے فرمایا اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات ہی کر لیا کرو۔ پس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، پھر اچھی باتیں کہنے کا، پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پھر خبر دی کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی اور عموماً نافرمان بن گئے مگر تھوڑے سے اپنے وعدے پر قائم رہے۔ اس امت کو بھی یہی حکم دیا گیا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، ساتھ والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، احسان اور بھلائی کیا کرو۔ یاد رکھو تکبر اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ الحمدللہ کہ یہ امت بنسبت دوسری امتوں کے ان فرمانوں کے ماننے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ اسد ابن وداعہ سے مروی ہے کہ وہ یہودیوں نصرانیوں کو سلام کیا کرتے تھے اور دلیل یہ دیتے تھے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لیکن یہ اثر غریب ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں صاف موجود ہے کہ یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام نہ کیا کرو، یعنی انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور دوسری روایت میں ہے اگر وہ سلام کر دینے میں پہل کریں تو ان کے جواب میں صرف وعلیکم کہو، واللہ اعلم۔